رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے اور پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کی اور سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ اپنی بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال ہے یا سیدی، اکثر اسلامی بھائی تراوی میں پانی پینے یا جہر پہل کرنے مسجد کے صحن میں چلے جاتے ہیں اور امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں اور بھاگ کر وہ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، شرعی رہنمائی فرما دیں۔ بھاگ کر مسجد میں بھاگنا منع ہے، اور اگر امام کے ساتھ رکوع میں معمولی سے بھی شرکت ہو گئی، رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اگر اس کنڈیشن میں وہ امام کے ساتھ شریک ہو گیا ہے تو رکوع اس کا مل گیا، اس کو رکوع مل گیا، اور رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میت پر رونے سے کیا میت کو عذاب ملتا ہے قبر میں؟ عذاب ملنے کی صورت یہ کہ وہ خود میت نے وصیت کی ہو کہ مجھ پر نوحہ کرنا۔ جی، یعنی اس کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان المیت یعذب ببکائی بعد اہلہ علیہ، کہ اس میت کو، یہ جو حدیث پاک ہے کہ میت پر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کے یہاں پر رواج تھا کہ نوحہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے جو ایسے اوصاف خوبیاں بیان کی جاتی ہیں جو اس میں نہیں تھی وہ بیان کر کے رویا جاتا ہے، اور یہ دیکھتا تھا پھر اس کے باوجود نہیں روکتا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ پھر میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے، تو یہ راضی تھا اس پر، اس وجہ سے عذاب ہوتا ہے، یا پھر وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وصیت کر کے گیا تھا، یا تیسری صورت عذاب کی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہوتی تو اس کو جھڑکا جاتا ہے کہ دیکھ تیرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ایسا تھا، تو یوں عذاب کی صورت ہوتی ہے۔ یہاں اگر ہم اپنے اسی پلیٹ فارم سے اگر تمام تر دیکھنے سننے والوں کو بتا دیں کہ اگر گھر میں کوئی میت ہو جائے یا میت نے انتقال سے پہلے کچھ کہا یا نہیں کہا، لیکن وہ کہنے والا کیا کہہ دے، جو زندہ ہے وہ بھی سن رہا ہے، اور گھر والوں کو ہمارا مرنے کے بعد کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، اگر اس کی متعلق کچھ ہمیں نصیحت فرما دیں۔ یہ کہ جو بھی کرنا ہے میرا شریعت و سنت کے مطابق کرنا ہے، اور یہ سنتیں ہیں، اس طرح تو باہر شریعت ہے یا نماز کے احکام میں بھی کچھ اس کے مسائل موجود ہیں وصیت نامہ میں، تو یہ پڑھ کر سنایا جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تو بول دیا، اس وقت تو یوں اپنے کو کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ سب پر وہ کچے دھاگے میں نوکدار تلوار لٹکی ہوئی سب کے سروں پر، کب کس کو موت آ جائے کچھ بھی نہیں پتا، تو اس لیے خیر یہ تو بہت مشکل ہے کہ مطلب ایک دم ہٹا کٹا یا اچھا خاصا آدمی یہ ذہن بنا لے کہ میں گیا،
لیکن کم از کم وہ کہ جس کی کیفیت بیماریوں پر یہ ہو کہ میں گیا، اس کو تو کم از کم یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ اس طرح کی وصیت کر دے کہ میرے پیچھے وہ چیخ پکار نہیں کرنی، ہائے ہو نہیں کرنی، میرے فضائل میرے میت کے پاس بیان نہیں کرنے، میری تعریفات نہیں کرنی. کیونکہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اچھا خاصا مطلب گناہ گار بھی اگر ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے گناہوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ولایت سے کم درجہ بھی نہیں دیتے، اس طرح کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں نماز نہیں پڑھتا تھا، جب بات میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو یہ ولایت ملے گی کہاں سے اس کو؟ یوں مطلب یہ لوگ مرنے والے کو کچھ تعریفیں زیادہ کرتے ہیں. مرنے والے کی جو خامیاں تھی جیتے جی یعنی گناہ وغیرہ، ان کا تذکرہ تو ہے ہی منع، ٹھیک ہے نا. اور جب تذکرہ کرے تو اس کا اچھائی کے ساتھ کرے، تو جو اچھائی اس میں موجود ہو وہی بیان کرنی ہوتی ہے، نہ کہ وہ بڑا چڑھا کر ایسے جھوٹی باتیں اس کی طرف منسوب کر دینا، یہ تو پھر جھوٹ ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا. تو یوں اس طرح مطلب یہ کہ میت کے تعلق سے بس شریعت و سنت کی پابندی کرنی ہے، جھوٹی جھوٹی تعریفیں نہیں کرنی اس کی. اور عورتیں خاص کر کے یہ زیادہ مطلب زور زور سے روتی ہیں اور اس کی تعریفوں میں مبالغہ کرتی ہیں، وہی جھوٹ شامل کرتی ہیں، یہ ایسا تھا، ہنستا تھا تو پھول جھڑتے تھے، ایسا نرم کہ کبھی غصے میں اس کو دیکھا نہیں، حالانکہ دن میں 10 بار جھگڑے کرتا تھا، کبھی غصے میں دیکھا ہی نہیں اس کو. تو اس طرح مطلب طرح طرح کی تعریفیں وہ کرتے ہیں، مطلب یہ نہیں ہونی چاہیے. ایسے میں تو مرنے کے بعد تو پاپا ساس بھی بہو کی تعریف کر دیتی ہے اور بہو بھی ساس کی تعریف کر رہی ہوتی ہے، حالانکہ جیتے جی دونوں ایک دوسرے کو بعض اوقات ایک آنکھ نہیں بھا رہے ہوتے. تو وہ ایک پوسٹ میں نے پڑھی تھی کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر جس طرح اس کو یاد کرتا ہے جن الفاظوں کے ساتھ، اگر اس کے جیتے جی اس کے منہ پر کچھ کر دیتا نا تو بیماریاں لے کر نہ مرتی. اور شوہر کے مرنے کے بعد جو بیوی اس کی تعریفیں کرتی ہے، اگر 2 دفعہ بھی اگر زندگی میں اس کے منہ پہ کہہ دیتی نا تو یہ غم لے کر نہ مرتا. اور ماں باپ کے جانے کے بعد جو اولاد تعریف کرتی ہے نا ماں باپ کی، اگر جیتے جی ان کے منہ پر کر کے خدمت کر لیتی نا تو جنت کے کتنے راستے طے کر لیتی. تو ہمارے یہاں دنیا سے جانے کے بعد جو ہے نا یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. نعمت کی قدر اس کے زوال کے بعد ہوتی ہے، یعنی نعمت کی قدر جو ہے اس کے زوال ہونے، اس کے ختم ہو جانے کے بعد کی جاتی ہے. خوش طبعی کے طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے نا کہ یار لوگوں کو میری قدر نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں یار آپ ایک بار مر جاؤ پھر دیکھتے ہیں. واقعی مرنے کے بعد مگر والدین کی میں عرض کروں گا، والدین کی قدر کر لیں ان کے جیتے جی، اور سب کو حقوق اپنے اپنے دینے سب کو چاہیے، دینے چاہیے. خالی والدین نہیں ہے، والدین کو بھی اولاد کے حقوق ادا کرنے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے، پڑوسیوں کے بھی، آپس میں یہ بیٹھے ہوئے ان کے بھی اب حقوق ہیں، ہم آپس میں بیٹھے ہمارے بھی اب کچھ حقوق بڑھ گئے، ایک دوسرے کے پڑوسی ہو گئے، پڑوسی کے حقوق دے رہے. اگر ہر پڑوسی یہ کہے کہ میرا حق میرا پڑوس ادا کرے، یعنی مجھے میرے حق مل جائیں، اور اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ مجھے بھی کسی کا حق ادا کرنا ہے. ظاہر دونوں طرف ہے کہ دونوں کو حق ایک دوسرے کا ادا کرنے ہوتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے سوال ہے کہ بچیاں جب بڑی ہو جائیں تو ان کے بوائز کزن سے انہیں کیسے علیحدہ کرنا چاہیے؟ اس موقع پر لڑکوں اور لڑکیوں کو کس طرح سمجھانا چاہیے؟ اصل مطلب ان سے اگر واقعی بہت بڑی آفت سے بچنا ہے نا تو بچیاں الگ کھیلیں، بچے الگ کھیلیں، ان کی دوستیاں ہی بچپن میں بھی دوستیاں نہ ہو. یہ بچپن کی دوستیاں بعض اوقات ایسا رنگ خراب کرتی ہیں کہ وہ نہ ہونے کے ہو جاتے ہیں. اور اب ظاہر ہے کہ اس سے آپ بچ سکتے ہیں نا میں بچ سکتا ہوں. گھروں کے انداز ہمارے ایسے ہیں کہ تو بچی ہے ابھی تو بچہ ہے، تو واقعی اس وقت یہ بچی اور بچہ ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو یہ دوستی ہوتی ہے نا پھر نامحرم کا اور جو معاملہ ہے نا وہ پھر اتنا نہیں رہتا، کلوز ہو جاتے ہیں. کلوز ہونے کی وجہ سے جو گناہ کے دروازے کھلتے ہیں، عارضی شعور اس کو اندازہ کر سکتا ہے. اس لیے وہ ٹھیک ہے جب اب بچپن میں کھیلتے رہے تو اب سمجھدار ہو گئے نا تو اب ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے دور
ہو جانا چاہیے. ماں باپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے دور رکھیں. ماشاءاللہ اچھا سوال ہے یہ, حساس گھرانے کا سوال ہے یہ. اب پوچھنے والی بچی ہے, ماشاءاللہ. اب یہاں تو بڑیوں کا حال بڑا عجیب ہے. جی جی وہ تو کزنس کے ساتھ تو بالکل اتنی فری ہیں, اور کزن ان کے ساتھ اتنے فری ہیں کہ بیان سے باہر ہے. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, میرا موضوع تھا لائیو مدنی چینل پر, تو اس تعلق سے ریسرچ, یہ جو گندے کیس ہوتے ہیں نا, یہ دنیا میں سب سے زیادہ یہ گندے کیس کزنس میں ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی غیر تو بہت بعد میں اس کا نمبر آتا ہے. جو رشتے دار ہوتے ہیں نا, یہ جو آپ جن کو گھر میں آنا ایکسیس ہے, یہ گھر بآسانی داخل ہو جاتے ہیں گھروں میں, تو یہ کزنس ہیں, دیور ہے, جیٹ ہے, تو ان کے لیے تو کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے نا, تو جب چاہیں گھر میں داخل ہو جائیں. اس طرح تو یہاں کیس بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد جو کیس بڑھتے ہیں نا, وہ دوستوں میں بڑھ جاتے ہیں, پھر غیروں کا نمبر آتا ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے. میں محمد عثمان اطاری قصور سے بات کر رہا ہوں. میرا قبلہ حضور پیر صاحب سے سوال ہے کہ ہم اپنے ملازموں کو عید دیتے ہیں, کیا وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دی جا سکتی ہے؟ برائے مہربانی آسانی فرما دیں, شکریہ. اگر وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے تو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے, اس کو عیدی کہہ کر بھی دے سکتے ہیں. امین سند کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسجدوں میں اجتماعی ذکرونات میں لے جاتے ہیں, دیگر محافل میں لے جاتے ہیں, افطاری کے لیے لے جاتے ہیں, تو وہاں جو شیرینی مٹھائی ہے, جو افطاری تقسیم ہوتی ہے, تو وہ بچے گھر لا کر اپنے دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ جو نابالغ ہیں اپنے بچوں کی امی کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کیا جب بچوں کو چیزیں تقسیم کی جائے تو اس کا مالک باپ کو ہی بنایا جائے؟ آپ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. آج جو شیرینی تقسیم جہاں کی جاتی ہے تو وہاں ایک ایک کو ایک پیس 2 پیس دیے جاتے ہیں. تو اب اگر اس میں بچہ ہے سمجھدار اور اس کو بھی دیا ہے, تو وہ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہو گیا, تو یوں یہ اس کا قبضہ پایا گیا. اب اس کا قبضہ پایا گیا, اس کا مالک ہو گیا اس شیرینی کا. اب یہ دوسروں کو نہیں کھلا سکتا اس میں سے. اب والد کو آپ بولو کہ مالک, تو یہاں لوگوں کا ذہن ہی کہاں اتنا, سمجھ ہی نہیں پڑتی ان کو. یہ آپ کیسے بولیں گے کہ یہ ہم بانٹ رہے تو یہ ان کے والد کے ملک ہے. یہ ملک دودھ کو بولتے ہیں, یہ دودھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دودھ تو نظر آ نہیں رہا, عوام کو نہیں سمجھ آتی نا یہ کیا کہنا چاہتا ہے. ہم ملک جو بولتے ہیں تو عربی لفظ ملک, تو اس میں مالک بنانا, اور انگلش زیادہ چل رہی تو ملک مانے دودھ. یہ مجھے بہت پرانا زمانے کا وہ یاد آ رہا ہے, لڑک پن کا. اپنے آپس میں یہ باتیں ہوتی تھی. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا, کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, تو یہ ملک پر بعض تبصرے کرتے تھے. ملک ایک طرح کی غذا ہوتی تھی, اور اس میں یوں ہوتا تھا, اور جو شریف کی روٹی. اس وقت سے یہ ملک جو ہے نا, یہ لفظ لوگوں کی سمجھ میں آتا نہیں ہے. ارے میں نہیں بول رہا تھا ملک کے تذکرے, میری اردو ان دنوں بھی الحمدللہ بہتر ہوتی تھی, لیکن لفظ ملک کے معنی مجھے آتے تھے کہ نہیں, یہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے. غذا کا میں نہیں بولتا تھا, مجھے کیوں پتہ ہی نہیں تھا, دوسروں سے سنا تھا بولتے تھے اس طرح. تو بہرحال یہ کہ یوں اگر ہم واضح الفاظ میں بھی کہیں کہ بھئی یہ بچے کو ہم دیں گے نا, یہ ہماری نیت یہ ہے کہ یہ ان کے والد اس کے مالک ہے, تو یہ مطلب جمے گا نہیں اس طرح. والد کو پتہ کیسے چلے گا کہ بچہ ہے تو بچے کے ساتھ اس کا بھائی ہے, مالک والد گھر پہ ہے, یا والد ان چیزوں میں ہے ہی نہیں, آتا ہی نہیں. میں پھر مجھے بعض والد ہوتے ہیں عجیب و غریب ذہن کے ہوتے ہیں, تو یہ کون بولے گا اس کو کہ آپ کی مل گئے, تو کیسے قبضہ کرے گا؟ وہ تو الٹا مطلب ہو سکتا ہے کچھ الٹا سیدھا بول دے. تو یوں ہے بہت مشکل کام. یہ تو ذہن بنا ہوا ہو, اور جیسے ہم لوگ یہ کیا کرتے ہیں, ہم کو بھی بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی بچے ہوتے ہیں تو بول دیتے ہیں نا, بچے کو دیتے ہیں لوگ ایسی چیزیں جو بچے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. یہ ٹافیاں اور چاکلیٹ اس طرح کی چیزیں لوگ ارے یہی دیتے ہیں, اور مین یہی ہے دینے کی, چپس ہیں. اب یہ سب ہم کو پتہ ہے کہ یہ صحت کش ہے, یہ جس کو دے رہے ہیں ہم, یا اس سے ہمدردی کر رہے ہیں, دشمنی کر رہے ہیں. اب یہ آپ غور فرما لیں, بچہ پھر یہ کھائے گا کچھ زیادہ تو یہ بخار میں تپرا ہوگا, یا کھانس کھانس کے نہ سوئے گا نہ سونے دے گا.
تو یہ آپ کی دوستی، یہ چیزیں بچوں کو ہم دے رہے ہوتے ہیں. اب ہم لوگ تو مل کروا لیتے ہیں وہ اپنوں میں، اور پھر یہ کہ اثر روب تعلقات، لیکن ہر ایک یہ نہیں کر سکتا. اگر یہ بولے گا بھی نہیں کہ میری ملک کر دو، میرے بچے کے بدلے تو ہاں تجھے کھانا ہے، تیری نیت خراب ہے نا، 10 جلی کٹی سننی پڑے گی. تو ماحول ایسا ہے، اللہ بس کرم فرمائے. کیونکہ ہم اپنی ملک کرا کے پھر ہم جو بھی کریں اس کو سارا بچے کو کھلائیں کیسے یار؟ بچہ تو کھا لے گا، تو جھپٹتا ہے یہ چیزیں. بعض مسائل ایسے ہوتے جو لا ینحل، ایک لفظ ہے لا ینحل، جس کا کوئی حل نہیں ہوتا. یہ بھی مسئلہ اسی طرح کا ہے، حل کوئی سمجھ نہیں آتا اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ طلوع فجر سے 1 یا 2 منٹ پہلے اگر ٹوتھ برش اور وہ ماؤتھ واش استعمال کرنے کے بعد اچھی طرح کلیاں کر لیں تو اس سے روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کی ٹھنڈک کچھ دیر تک باقی رہتی ہے. سحری سے پہلے ٹوتھ پیسٹ کیا، چاہے 1 منٹ پہلے فارغ ہو گئے اور اچھی طرح منہ دھونے میں بھی کامیاب ہو گئے کلی، کہ اس میں اس کے اجزاء یعنی کہ جو حصے ہوتے ہیں نا اس کے ذرات یا اس طرح مطلب سالڈ کوئی چیز اس میں نہ رہی. اب وہ آپ نے سب صاف کر لیا، اب خالی ٹھنڈک ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. جو سحری جو کی ہے، کھانا کھایا بعض اس کے بھی اثرات منہ میں ہوتے ہیں. اثرات اور چیزیں اور ذرات اس کے اور چیزیں کہ اجزاء نہیں ہونے چاہیے. جز مانے حصہ، پارٹس. اب پارٹ بہت بڑا بھی ہوتا ہے اور بہت باریک بھی ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کی پوسٹوں کو وائرل کرنے کے لیے ایسے سوالات کرنا کیسا؟ کیا آپ ختم نبوت کو مانتے ہیں؟ کیا آپ نبی کریم سے محبت کرتے ہیں؟ یا اگر آپ مسلمان ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کریں، ہماری پوسٹ کو لائک کریں. یہ بس توبہ، مطلب ایسی باتیں نہ لکھنی چاہیے نہ کرنی چاہیے کسی کو. غلط ہے، طرح طرح کی باتیں اب چل رہی ہیں. سوشل میڈیا سے پہلے بھی اس طرح کے انداز تو تھے، یہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو ہر طرح کا انداز ہر ایک آدمی کے پاس پہنچتا نہیں تھا. تو جہاں بھی ہوتا تھا اس برادری میں، اس محلے میں، اس گروپ میں رہتا تھا. اب وہ سب میں مطلب عام ہو گیا. جس کو مدینے جانا ہے، جس کو مدینے جانا ہے میرے ساتھ مل کے پڑھے. اب اس کے ساتھ مل کے نہ پڑھے ناز خواں صاحب کے ساتھ، تو اس کو جیسے مدینہ نہیں جانا ہے، یہ طے کر لیا مدینہ جانا ہے تو میرے ساتھ پڑھو. تو اس طرح کی مطلب باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور صحیح بات ہے کہ جو سمجھدار ہے نا، یہ باتیں جگ ہنسائی کی ہیں، جگ ہنسائی. اور پھر یہ کہ آدمی کو ملال بھی ہوتا ہے اس سے کہ مجھے مدینے سے محبت کون نہیں کرتا. اب نہیں پڑھ پاتا، اس کو کوئی تکلیف ہے یا اس کا موڈ نہیں ہے، اس کے ساتھ مل کر یا پڑھ نہیں سکے گا. یہ ان کی لے کچھ ہوتی ہے، یہ بیچارہ لے بنا نہیں سکتا، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. تو ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے. سوشل میڈیا پر اپنے پیج کو لائک کروانے کا ایسا رجحان ہے، کیونکہ جتنے زیادہ پیج پر لائک ہوتے ہیں اتنے ہی ان کے فالوورز بڑھتے ہیں یا باتوں کا دیکھنے کا. اور اگر اس کے ذریعے کو آمدنی کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس کے ذریعے ان کو آمدنی بڑھانے کا بھی ہوتا ہے. تو طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. آپ کی پوسٹ سے آپ کے بارے میں کوئی کچھ گمان کر سکتا ہے. تو سمپل چلیں، لوگوں کو پریشان نہ. یہ میسیج بھی جیسے ابھی ہمیں کال ہے تو کیا لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو لوگ کال کر رہے ہیں نا. تو سوشل میڈیا کے کچھ سوالات ہیں. یہ سید محمد زمان ہیں، کہتے ہیں ہم نے بچوں کی شادی کی غرض سے سونا خرید کر رکھا ہے، کیا اس سونے پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اب جس کی ملک ہے، سونا رکھا ہے، جیسے آپ نے خود رکھا ہے سونا، اور اگر وہ حساب میں شامل ہو گیا 7.5 تولے، نہیں بھی ہے تھوڑا بھی ہے، اور ساتھ میں اور کوئی کرنسی بھی ہے آپ کے پاس، مثلا 10-20 روپے بھی اگر ہیں، اور یہ سب مل کر نصاب کی قدر پہنچ گیا، یعنی 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر مثلا یہ ہو گیا، اور قرضے وغیرہ میں ڈوبا ہوا نہیں ہے. اب یہ کہ سال پورا ہونے پر اس پر بھی شرائط جب پائے جائیں گے تو زکوٰۃ تو فرض ہو جائے گی.
سراج اقبال ہیں، کہتے ہیں ہمارے یہاں پر کھانے کی چیزوں کو اخبار وغیرہ میں لپیٹ کر دینے کا رجحان بہت زیادہ ہے. اب اس صورت میں ان تحریر کا ادب کس طرح کرے؟ اور اگر کوئی اخبار یا اسلامی تحریر روڈ پر موجود ہے اور ہم نے نہیں اٹھایا تو کیا ہمیں گناہ ملے گا؟ یعنی آیتیں تو اٹھانا پڑے گا، کمپلسری ہے. یعنی معاذ اللہ نالی میں بھی دیکھے تو اس کو اٹھانا ہوگا. عام مذہبی آرٹیکلز کا کیا ہے، حرج بہت ہے. یہاں تو اب بھی کم ہے. میدان عرفات میں، میدان عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے پیدل اب تھے ہم. جن دنوں یہ بھی ہم نے کیا ہے کہ جیسے بھائی ایک دو نے تھیلا یا تھیلے سنبھال لیے، اٹھ کے اٹھاتے رہو. اب حجم مبرورہ سعیم مشکورہ، اس طرح کی عبارتیں، یہ تو حدیث کی عبارتیں نا، حجم مبرورہ و سعیم مشکورہ. یہ عبارتیں لکھی ہوتی ہیں. پھر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، پھر اللہ اور رسول کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں اس طرح ڈائریکٹ انڈائریکٹ. سبز گنبد، کعبہ شریف کی شبیہ یعنی فوٹو یہ بنا ہوتا ہے. کھجور کے پیکٹ ہوتے ہیں، ان پر سبز گنبد کی تصویر. تو یہ مطلب لوگ پھینکے پھر وہاں سبیل سبیل کر کے لٹاتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں بھی شیرنی بانٹتے ہیں نا جشن ولادت میں، جس طرح پھینکتے ہیں، اور ہم ہر سال اس کا رد کرتے ہیں، الحمدللہ سمجھاتے ہیں پھینکنا نہیں ہے، پھینکنا نہیں ہے، ہاتھ میں دینا. اب پتہ نہیں وہاں بھی کوئی ان کو سمجھاتا ہے نہیں سمجھاتا ہے. ہم سمجھانے جائیں گے تو یہ ہم کو سمجھا دیں گے، مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. یہ مطلب اب ظاہر ثواب کا سمجھ کر ہی کرتے ہوں گے، لیکن یہ بیچارے گاڑیوں میں یوں پھینک رہے ہوتے ہیں. یہ لکھے ہوئے بھی اس میں یہ جو میں نے عرض کیا نا طرح طرح کے. اب یہ زمین پر آیا. اب زمین پر بعض اوقات پیکٹ ایسے ہوتے ہیں کوئی لکھا ہوا ہے لیکن پھٹ گیا. اب کیا کرے، کون اٹھائے گا؟ لبن ہوتا ہے اس میں جیسے لسی یا اس طرح کی چیزیں، تو آ گئی زمین پر، یا کسی کا پاؤں پڑ گیا. رش ہوتا ہے چھینا جھپٹی میں کرنے میں. تو جو لاکھوں روپے کا مال جو لوگوں کے پاؤں کے تلے روندا جا رہا ہوتا ہے، اور اس میں یہ لکھائیاں اپنی جگہ پر. اب یہ کیا ہم تھیلا بھر بھی لیا تو ڈالے گا یہ، اور پھر مسئلہ کھڑا ہو کہ یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ پتھر ڈالا سمندر میں ڈال دیا. شاباش تو کرے گا، ہماری مخالفت نہیں کرے گا، شاباش تو جگہ آپ نے اچھا کام کیا. تو باہر ملکوں میں ہر جگہ اپنے اپنے انداز ہے. تو یہ چیزیں سمندر میں ڈالنا بھی منع ہے نظافت کے حساب سے، کہ بھئی وہ صفائی، اور تو ڈنڈ اگر پکڑے گئے تو جرمانہ. تو طرح طرح کے ماحول مختلف ملکوں میں ہیں، مطلب قوانین. یہ ہماری طرف اوراق مقدسہ کی مجلسیں نہیں بنی ہوئی، کچھ بھی نہیں. میں نے اخبار کے تھپے کچرا کنڈی میں یوں لٹکے ہوئے دیکھے، لٹکا دیتے ہیں پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کے. روٹیوں کے تھپے کھانے بچے ہوئے کچرا کنڈی میں. مختلف جو ہمارے ٹکڑے جو ہم لگاتے ہیں نا، ٹکڑا پرانا ہو گیا یا اس کا کانچ جو ہے وہ شہید ہو گیا یعنی ٹوٹ گیا، یہ ٹکڑے بھی لا کر کچرا کنڈی کے پاس لوگ رکھ کے چلے جاتے ہیں. میں نے اٹھائے بھی ہیں بعض اوقات. نہیں ہے اتنا شعور نہیں ہے لوگوں میں. یہ پاک و ہند جو ہے نا، ان کے مسلمانوں میں اس معاملے میں میں نے بہت شعور دیکھا ہے، عشق و ادب کے معاملے میں. باہر اتنا نہیں ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. تو اب یہ کیا کس کس کو سمجھانے ہم جائیں گے نا؟ اب ہم جو سمجھا رہے ہیں تو یہ کون سن رہا ہے؟ اس طرح کے لوگ کو ان کو پتہ ہی نہیں تو ہماری زبان میں نہیں سمجھتے نا. مطلب میں نے ہے مطلب دنیا پوری بھری پڑی ہے، کہیں ادب ہے تو ایسا ادب ہے کہ آدمی مطلب حیران ہو جائے، اور نہیں ہے تو ایسی بے ادبی ہے کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دے. کیوں سمجھ لو ادب کرنے والے بھی لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. ہر زبان میں ادب کرنے والے بھی ملیں گے، لیکن تعداد ان کی تھوڑی ملے گی. ہمیں ادب کرنا چاہیے، جس سے بن پڑے، جتنا بن پڑے ادب کرنا چاہیے. تو وہاں میں نے عرض کیا کہ ہم یہاں کو روتے ہیں ایسے ایسے، مطلب نہیں کہ دعاؤں کی کتابیں، دعاؤں کی کتابوں کے اوراق، یہ مطلب
زمینوں پر یہ دیکھے میں نے، مطلب بہت کچھ دیکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک اور سوال کیا جا رہا ہے کہ کوئی بہت زیادہ پریشان ہے، ہر طرف سے مایوسی ہے، اس صورت میں اگر کوئی کہے کہ اللہ کو بھی مجھ پر رحم نہیں آتا، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ اللہ پاک کی توہین بھی ہے، اور اللہ پاک کو معاذ اللہ بے رحم کے نہ ہوا نا، کہ اللہ کو مجھ پر رحم نہیں آتا. یہ رحم ہی ہوتا ہے. اور بعض اوقات بندے کو دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا دی جاتی ہے. اگر گناہ نہیں ہے تو اس کے درجے بلند کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. کربلا میں جو آزمائشیں آئی تھی وہ کیا تھا؟ اللہ پاک کا رحم تھا یا نہیں تھا؟ رحم ہی تھا. درجے بلند کیے جا رہے تھے. انہوں نے کون سے گلے شکوے کیے؟ معاذ اللہ. تو یہ جملہ جو ہے کہ اللہ کو بھی مجھ پر رحم نہیں آتا، یہ کفریہ جملہ ہے. اور اس سے توبہ بھی کرے، کلمہ بھی پڑھے. اگر نکاح کیا تھا تو نئے سرے سے نکاح بھی کرے، چاہے اسی سے کرے یا کسی سے کرے. اور کرنا چاہے تو نکاح ٹوٹ گیا اور بیعت کسی کی تھی تو اب مرید بھی اس کا نہ رہا. اب نئے سرے سے چاہے اس کا مرید ہو جائے، کسی کا چاہے تو ہو جائے. یہ کفر صریح کفر ہے. ایک لزوم کفر ہوتا ہے، یہ التزام کفر ہے. اس میں یہ سارے اعمال زندگی کے پچھلے جو تھے یہ برباد ہو جاتے ہیں. پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اس سے مراد یہ کہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، گناہ باقی رہتے ہیں، گناہ ختم نہیں ہوتے. توبہ بھی کرے گا تو وہ گناہ اس کے ساتھ ہی رہیں گے، اس کی توبہ تلافی جو بھی کرنی ہے باقی رہے گی. نیکیاں ختم. حج کیا تھا، حج بھی ختم ہو گیا. اب یہ کہ صاحب استطاعت ہوگا جب، تو حج بھی نئے سرے سے ادا کرنا ہوگا. اگر جیسے آپ نے فرمایا کسی اور سے بھی نکاح کر لے، تو یہ عورت نے اگر اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو پھر اس پر لازم ہوگا کہ اسی شوہر سے اس کا نکاح دوبارہ کروائے. عورت نے اگر یہ اس طرح کا اس سے کوئی کفر ہو گیا تو وہ اسی شوہر سے نکاح کرنے پر مجبور کی جائے گی. زاہد مسعود ہیں، کہتے ہیں منکر نکیر جب قبر میں سوالات کر رہے ہوتے ہیں، کیا روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے؟ وہ لوٹا دی جاتی ہے اور سوال جواب ہوتے ہیں. اس میں وہ بٹھایا جاتا ہے مردے کو، ہے نا، بٹھا کر سوال کرتے ہیں. جو بھی سارے اس طرح کے معاملات ہیں وہ روح ہی اصل ہوتی ہے، یہاں پر بھی اور قبر میں بھی. حاجی ساجد ہیں، کہتے ہیں جمعرات اور جمعہ کے دن وفات پانے والے شخص کو عذاب ہوتا ہے؟ مختلف اس کی بھی روایت ہیں اس سے کہ شب جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب کے بعد فوت ہونے والا ہے. وہ سوالات قبر سے، سوالات قبر نہیں ہوتے منکر نکیر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان مرد یا مسلمان عورت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں فوت ہو، عذاب قبر اور فتنہ قبر یعنی قبر کے امتحان اور سوالات سے، قبر کے سوالات سے بچا لیا جائے گا. اور خدا سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا، اور اس کے ساتھ گواہ ہوں گے کہ اس کے لیے گواہی دیں گے یا مہر ہوگی. حوالہ شرح الصدور للسیوطی، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور پیج نمبر 151. یہ عربی کتاب کا حوالہ ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں جو جمعہ کے دن فوت ہوگا اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جائے گا اور فتنہ قبر یعنی سوالات قبر سے بچا لیا جائے گا. اس کا حوالہ بھی یہی ہے. تو یہاں ایک عام لوگوں کو ایک کنفیوژن ہے، وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو انتقال کی خبر، انتقال کے متعلق جو آیا، اگر بات کا جیسے جمعہ کو انتقال ہو گیا لیکن اب تدفین ہوتے ہوتے مغرب ہو گئی اور رات ہو گئی، تو کیا یہ فضیلت جو جمعہ کی یا شب جمعہ کی ہے یہ اسے ملے گی؟ یعنی یوں ہے کہ اگر فوت جمعے کو ہو، فوت جمعے کو یہ روایت میں بھی فوت ہونے کا ہی لکھا ہے. ٹھیک ہے، تدفین بعدوں کا تاخیر ہو جاتی ہے. اب جمعے کو عصر کے ٹائم پہ فوت ہوا تو اب ہاتھوں ہاتھ تو بہت مشکل ہے کہ غروب آفتاب سے اس کے پہلے تو یہاں نا اگر کوئی باہر کسی ملک کے اندر اگر جمعے کو فوت ہو جائے تو بعض اوقات اس کے 1 یا 2 یا 3 دن کے بعد تو اس کی ساری ڈیٹیں ملتی ہیں معاملات کی. وہاں تو ایسے پروسیجر ہے. اللہ پاک
عافیت دے اور ہم سب کا ایمان سلامت رہے. آمین. علی اصغر ہیں، کہتے ہیں میں اپنے مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں. ماشاء اللہ. کیا یہ درست ہے؟ یہ اس سے بھی زیادہ کوئی افضل عمل ہے تو آپ بتا دیں. عمل تو ایک سے ایک افضل ہے، لیکن یہ کھانا کھلانا بھی بہت فضیلت والا عمل ہے. بالکل کھلانا چاہیے. اچھا عمل ہے. جہاں جس عمل کی بعض اوقات زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اب کھانا کھلانا ایک واقعی اچھا عمل ہے. اب جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور ہمیں بھی پتا کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کو کھانا کھلانا کہ کھا لے افضل عمل ہے، تو کھائے گا تو مجھے ثواب ملے گا. تو یہاں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں اس کو اگر آپ کو لگتا ہے غریبڑا ہے بیچارہ، اس کو اس کی رقم دینا افضل ہو جائے گا، یہ رقم دے دے، اب یہ جو بھی کرے. یہ جو میرے ابھی ذہن میں آئی بات. اسی طرح کوئی نفل حج کرنے جا رہا ہے، بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے. اب اس کے ہی خاندان میں یا پڑوس میں کوئی ایسا غریب موجود ہے جس کو مالی مدد کی ضرورت ہے. مالی مدد نہ ہونے میں یہ بیچارہ بہت پریشانی کا شکار ہے. ایسی صورت میں افضل یہ ہو جائے گا اس کی مدد کر دے، نفل حج نہ کرے. ورنہ نفل حج ہی افضل تھا، لیکن ایسا جب کیس سامنے آ گیا تو کیونکہ اب نفل حج کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو فائدہ ہے، مزہ بھی آتا ہے، سمجھے، ثواب بھی ملتا ہے، بہت کچھ ہے. یہ اس غریب کی اور کوئی مدد کرنے والا ہے نہیں. تو یہ جس تکلیف سے دوچار ہے اس کو تکلیف سے نکال دیا جائے، رقم اس کو دے دی جائے. اس کے تو ایمان افروز واقعات بھی ہیں. بہار شریعت میں بھی ایک بہت پیارا واقعہ ہے. اب وہ ذرا تفصیل میں جائیں گے تو ٹائم زیادہ نکل جائے گا. مختصر یہ کہ مختصر کر دیتا ہوں کہ ایک قافلہ حج پہ جا رہا تھا، تو کوفے پہنچ کر شاید یا پتہ نہیں بصرے پہنچ کر وہاں قافلہ رکا، تو کچھ مسافر یہ آگے پیچھے نکلے کوئی خریداریوں کے لیے، کچھ شہر دیکھنے کے لیے. تو ایک کو کوئی سادات کا گھرانہ مل گیا، سید سادات کا گھرانہ، جن میں فاقے ہو رہے تھے. بس دل مچل گیا کہ آل رسول بھوکوں سے بلک رہے اور میں حج کرنے جاؤں گا. اس نے ساری رقم ان کو دے دی. اب ان کا قافلہ چلا تو ان کو بھی بولا گیا کہ چلو، تو ان کا میرا ارادہ نہیں ہے حج کا، میں تو یہیں رہوں گا. وہ رک گئے صاحب، اور سیدوں کو سارا مال دے دیا. پھر جب قافلہ واپس آیا ان کا حج کا، اسی شہر میں جب ملاقات ہوئی، بولا مبارک ہو، حج مبارک. کسی نے کہا میدان عرفات میں اپنی ملاقات ہوئی تھی، کوئی کہتا مینا میں اپنی ملاقات ہوئی تھی. اب خیریت سے ہے نا؟ اب یہ حیران کہ یہ تو ہوں یہی، میں نہیں گیا تھا حج کے لیے. نہیں مزدلفہ میں تو آپ کیوں وہاں بیٹھے تھے، میں آیا تھا آپ کے پاس. نہیں، اس طرح کی وہ لفظ لفظ بات نہیں کر رہا، نہیں، اس طرح کی گفتگو. اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ یار یہ مسئلہ ہے کوئی، کہ ہر ایک بول رہا کہ تم نے حج کیا اور میں نے حج تو نہیں کیا. ایک نے ایک تھیلی دی ان کو، بڑا من عام لنا ربحا، اس تھیلی پر لکھا ہوا تھا. وہ تھیلی دی کہ یار اب کیوں یار بات بڑھاتے ہو، یہ تم نے مجھے شاید مسجد نبوی شریف سے نکلتے ہوئے یہ تھیلی تم نے مجھے تو دی تھی رکھنے کے لیے کہ مجھے دے دینا بعد میں، یہ لو یار اپنی امانت. اب وہ تھیلی تو انہوں نے پکڑی، بولے یار میں نے دی کہاں تھی، یہ ہو کیا رہا. تو پھر وہ رات کو جب سوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد کے ساتھ تم نے ایسا کیا، احسان تو یعنی کیسے ہم چھوڑیں. تو اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو مجھے یاد پڑتا ہے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے کتنے گواہ ہم قائم کریں گے تم نے حج کیا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من عمل لنا ربحا، ہمارے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. یوں اولاد رسول کی خدمت کر کے ان کو یہ حج کرنے کے مقابلے میں بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے. ان کی شکل پر فرشتہ پیدا کیا جو حج ہر سال حج کرے گا. یہ اس میں یہ واقعہ عاشقان رسول کی 130 حکایات کی صفحہ 130 حکایات میں بھی ہے، اور بہار شریف میں بھی مختصراً ہے. یہ ابھی چھٹے حصے میں یا کسی ہے، مطلب بہار شریف میں کنفرم ہے، میں نے پڑھی ہے، لیکن مختصر ہے. اور یہ 130 حکایات عاشقان رسول، اس میں ڈیٹیل میں بہت ایمان افروز
रुला देने वाली कहता, आप पढ़ें इसको, कि अल्लाह पाक की कितनी बेनियाजी है कि गरीबों की मदद, दुखियारों की मदद, और इसमें भी कोई अगर इस तरह ज़रूरतमंद सादात किराम हो तो उनकी खिदमत, मदद तो ये हमारी करेंगे, इनकी खिदमत कर दी तो बेड़ा पार हो। ये ऐसी मदद करेंगे कि नाना जान से शफात करवाए बगैर हमें नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रमजान रहमत का सामान, रमजान बख्शिश का ऐलान, मदनी मुज़ाकिरा